العلم نور العلم نور العلم نور. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وخلفائہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج پھر حاضر ہیں نئی ویڈیو اور نئی گفتگو کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایک فیصلے پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ کیا یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کریم جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ہوتے ہوئے فیصلہ فرمایا کرتے تھے؟ اگر فرماتے تھے تو کس طرح فرماتے تھے؟ اور اس فیصلے کا فیصلہ کرنا جس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود فرما چکے ہوں، اور پھر اس فیصلے کو آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے تھے، آج اس پر گفتگو کرنی ہے. تو آئیے واقعے کی طرف آتے ہیں. بشر نامی ایک منافق تھا جس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا، اور یہ واقعہ آپ کو تمام سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی سیرت پر لکھی گئی ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے. تو بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا. تو یہودی نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. منافق جانتا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات چلی گئی تو حضور کسی کی طرفداری نہیں کریں گے، حضور تو انصاف والا معاملہ فرمائیں گے. اور منافق کو پتہ تھا کہ وہ غلط ہے. اس نے کہا کہ ہم کعب بن اشرف یہودی کو سرپنچ بنا لیتے ہیں اور اس کا فیصلہ ہم مان لیں گے. لیکن وہ یہودی جو تھا وہ جانتا تھا کہ کعب بن اشرف تو رشوت خور ہے، وہ تو رشوت لے کر فیصلہ اس کے حق میں دے دے گا. اس نے بھرے مجمع میں کعب بن اشرف یہودی کو پنچ ماننے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. منافق مان گیا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے سامنے اپنی بےزتی تو نہیں نہ کروانی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے، کہیں میری عزت خراب نہ ہو جائے ان سب کے سامنے. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو رسول اللہ فیصلہ فرما دیں گے، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، اپنے احوال بتائے، مسئلہ بتایا. میرے آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور منافق نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. تو منافق بولا کہ اب اس کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے. اس کا خیال تھا کہ حضرت عمر فاروق بڑے جلالی ہیں، آپ تو مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. وہ منافق یہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت عمر فاروق بے انصاف فرمانے والے ہیں، کہ ان کی تربیت میرے آقا کریم جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے بڑی کمال فرمائی ہے. اپنے صحابہ کرام کی تربیت تو میرے آقا نے بہت کمال فرمائی. تو وہ دونوں حضرت عمر فاروق کے پاس حاضر ہوئے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا مسئلہ بتاؤ. تو یہودی جھٹ سے بولا کہ اے عمر فاروق، اس کا فیصلہ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، یہ مانتا ہی نہیں ہے ان کے فیصلے کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اچھا ٹھہرو، میں آ کر تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے گئے اور آتے ہوئے ایک تلوار اٹھا کے لے آئے، گئے اور تلوار اٹھا کر باہر آ گئے، اور اسی تلوار سے یہودی کے سامنے منافق کی گردن اڑا دی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب یہودی کو ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس کا سر قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ جس کا فیصلہ، جس کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، اور جو حضور کی بات کو نہ مانے، میرے نزدیک اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ بات میرے مصطفیٰ کریم جانا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں پہنچی کہ اس شخص کا حضرت عمر فاروق نے قتل کر دیے جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے پاس فیصلہ کروانے آیا تھا، تو میرے آقا کریم جانا صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر اس کو قتل کر دے۔ اب اسی اثنا میں ایک آیت نازل ہوئی سورۃ النساء کی، آیت نمبر 60 کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے، اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ اپنا پنچ شیطان کو بنائیں، اور ان کو تو یہ حکم تھا کہ اسے ہرگز نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا تھا کہ انہیں دور بہکا دے۔ تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو عمر سے ایسی امید نہیں کہ وہ کسی مومن کے قتل پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر مندرجہ ذیل آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ النساء آیت نمبر 65 تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ تسلیم کر لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے مان لیں۔ یعنی اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے محبوب تمہارے رب کی قسم، اللہ اپنی قسم اٹھا رہا ہے، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں کے اندر تمہیں منصف نہ تسلیم کر لیں، تمہیں حاکم نہ تسلیم کر لیں، تمہیں حکم دینے والا تسلیم نہ کر لیں، اور تم جو حکم فرما دو اور تم جو فیصلہ کر دو اسے اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ پائیں اور اسے تسلیم نہ کریں اور اسے دل سے نہ مانیں، تو ان کا یہی انجام ہوگا جو حضرت عمر نے کیا۔ ان واقعات سے بارگاہ اللہ رب العزت میں حضرت عمر فاروق کی عزت و عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کے موافق وحی الہی اور قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کام کیا بالکل درست کیا۔ آپ تو میرے آقا سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، بہت محبت فرمایا کرتے، بہت محبت فرمایا کرتے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔